خوشیوں کا گہوارہ، نور کا مینارہ، مرحبا 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 نور رمضان، رمضان رمضان، نور رمضان، رمضان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ماشاءاللہ تمام دوست احباب آج یکم رمضان المبارک کا روزہ پڑے مزے کے ساتھ گزارا ہوگا، عبادات کر کے، اور رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں کو اور برکتوں کو اپنے دامن میں اکٹھا کیا ہوگا۔ رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں رمضان المبارک کی ساعتوں میں اور اس پر نور ساعتوں میں برکتیں اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ڈھیروں ڈھیروں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فضائل رمضان۔ فضائل رمضان، رمضان شریف آخر ہے کیا چیز؟ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، توحید کے بارے میں سوال کیا جائے گا، روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں۔ یعنی کہ اگر ان میں سے 5 جزوں میں سے اگر کسی جز کا انکار کر دیا جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ جس طرح کہ نبی پاک رؤوف رحیم علیہ تحیۃ و ثناء کے دور میں آپ کا وصال ہوا، آپ نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور آپ کے وصال کے بعد منکرین زکوٰۃ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو منکرین زکوٰۃ تھے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے جہاد کا حکم دیا کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا جائے۔ تو لہٰذا روزہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کا انکار کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی جہاد کا حکم دیا جائے گا اور اس کو بھی وصل جہنم کر دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں محمد یاسر اتاری صاحب ناتخوان، اور ماشاءاللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو علماء تشریف لائے ہیں وہ ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب حسین اتاری صاحب۔ آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، ان کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں ڈھیروں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ چلتے ہیں نعت کی طرف۔ آج ہم سنیں گے محمد یاسر اتاری کی زبان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا مجھ پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات
بات صرف اتنی ہے، ہاں کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، ہاں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، ارے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، ہم جیسے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب میں گفتگو کے لیے دعوت دوں گا جناب حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب حسین عطاری صاحب کو کہ وہ فضائل رمضان کے اوپر روشنی ڈالیں اور فضائل رمضان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ جناب محمد ثاقب حسین عطاری صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد درود و سلام نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ سرکار کل فخر الرسل دو عالم کے مالک و مختار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار باذن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر
اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ اگر غور کریں، آپ اگر اس چیز پر غور کریں، ماشاءاللہ علماء کرام بھی بیٹھیں، آپ اس چیز پر غور کریں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا ہے کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور پھر ہم پر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہمیں عطا فرما دی۔ قرآن پاک بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح نبی بھی ایسے کہ جو امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیے۔ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے۔ آج یہ ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی محترم سلیمان بھائی نے یہ پروگرام سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس چینل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی ہمیں عطا فرما دیا، اور اپنا سب سے پیارا رسول، اپنا سب سے پیارا نبی جو کہ امام الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ اور پھر اس امت پر اللہ تعالیٰ کے اتنے کرم ہیں، اس امت کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ پچھلی امتیں تھیں، یہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی برکت ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ حالانکہ جو پچھلی امتیں تھیں، پچھلی امتوں پر ایسے ایسے عذابات نازل ہوتے تھے کہ کئی امتیں ایسی گزری ہیں، ان میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا، صبح ان کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور ایسی امت بھی گزری ہے کہ اگر وہ گناہ کرتی تھی تو ان پر ایسا عذاب نازل ہوتا تھا کہ وہ کھانا کھانے سے بھی مینڈک نکل آتی، اور ایک مینڈک نہیں، زیادہ مینڈک پھدکتے اس میں سے۔ اسی طرح پانی پیتے، پانی میں سے بھی مینڈک نکل آتی، اور بھی مینڈکیں نکل آتی۔ اسی طرح وہ جو کام کرتے ان کے ہر معاملے میں مینڈکیں پھدکتی تھی۔ اب کئی امتیں ایسی بھی گزری کہ اگر وہ گناہ کرتی تھی تو زمین اوپر آسمان نیچے ہو جاتا تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کوئی بھی امت جس نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو وہ نہیں بچی، لیکن یہ جو امت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے۔ اور لوگوں اپنے اس قیمت کو سمجھو، تمہاری قیمت کتنی ہے، تمہیں کتنی فضیلت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا کرم کیا ہے کہ تمہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ اس قیمت کو سمجھو۔ آج کل جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ پچھلی امتوں کے لوگ تھے، ان پر عذابات مسلط ہوتے تھے، لیکن دیکھیں حضور یہ جو امت ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے کہ جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، صبح و شام ہم گناہ کرتے ہیں، غیبتیں بھی ہم کرتے ہیں، لوگوں کی چغلیاں بھی ہم کرتے ہیں، لوگوں کا دل بھی ہم دکھاتے ہیں، لوگوں کی دل آزاریاں بھی ہم کرتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ صبح و شام گناہ کرتے ہیں۔ صبح و شام گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم پر دنیا میں مواخذہ نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہم پر سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی راتیں عطا فرمائی، ایسی ایسی فضیلت والی گھڑیاں عطا فرمائی کہ ان کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہی وہ امت ہے کہ جس کو ایک رات ایسی عطا کی گئی کہ جس ایک رات میں اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ابھی دیکھیں جیسے 2 یا 3 دن بعد شب بارات آئے گی، شب بارات کی کیا فضیلت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر کتنا کرم کرتا ہے۔ دیکھیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا صدقہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا کرم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بخشی، اتنا انعام عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا کرم ہے کہ اس امت کے لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ لیکن آج ہمیں بھی یہ عہد کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں مقررہ وقت تک مہلت دی گئی ہے، ہم پر عذاب مسلط نہیں ہوتا، ہم کسی برائی میں گرفتار نہیں ہوتے اتنے گناہ کرنے کے باوجود، پھر بھی ہمیں نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو یاد رکھیں، اگر آج آپ بچے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں بچے ہوئے ہیں، تو ایک دن آئے گا آپ پر ایسا عذاب مسلط ہوگا، آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور دیکھیں تو سوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا عظمت والا اور فضیلتوں والا رسول بنا کر بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر اتنا کرم ہوتا ہے۔ آپ یہ واقعہ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور میں ایک عورت تھی جس کی جوان بچی فوت ہو گئی۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، بہت پیاری بات ہے۔ آپ کی بچی فوت ہو گئی، ایک بڑھیا عورت تھی، اس کی بچی فوت ہو گئی۔ تو اب وہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے امام حسن بصری، میری جوان بچی تھی، اللہ اکبر، میری جوان بچی تھی اور وہ فوت ہو گئی، وہ دنیا کو چھوڑ گئی۔ اب میں بڑی پریشانی کی حالت میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، مجھے وہ بہت یاد آتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ خواب میں اس کو دیکھ لوں کہ وہ کس حالت میں ہے۔ وہ عرض کرنے لگی کہ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ عطا فرمائیں، ایسا وظیفہ عطا فرمائیں کہ میں اس کو دیکھ سکوں۔ اب امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کو عمل بتایا۔ اب اس نے وہ عمل کیا، عمل کرتے کرتے ایک دن آیا کہ خواب میں اس نے اپنی نوجوان بچی کو دیکھ لیا۔ اب اس نے اپنی جوان لڑکی کو دیکھا کہ جس کو تار کول یعنی ڈامر کا لباس پہنایا گیا تھا اور اس کے گلے میں زنجیریں جکڑی ہوئی تھی اور وہ ایسے عذاب میں گرفتار تھی، اتنا سخت اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ جب اس بڑھیا نے اپنی بچی کو دیکھا تو یہ ڈر گئی، خوف کھا گئی، اور خوف کی حالت میں یہ صبح اٹھ کر امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی، حضور، میں نے اپنی بچی کو خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا ہے، اس پر عذاب مسلط ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے، اس کو تار کول کا ڈامر کا لباس پہنایا گیا ہے اور اس کے گلے میں زنجیریں باندھی ہوئی ہیں اور وہ بہت برے عذاب میں گرفتار ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ سنا آپ بھی پریشان ہو گئے، آپ بھی سخت پریشان ہو گئے۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ آپ بہت پریشان ہوئے۔ کچھ دن گزرے، کچھ عرصہ گزرا، آپ نے بھی خواب دیکھی، لیکن آپ نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا تو وہ جنت میں ٹہر رہی تھی، وہ جنت میں گھوم رہی تھی۔ تو آپ جب اس کو دیکھ کر چلنے لگے تو وہ کہنے لگی کہ حضور، مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ میں کون سی عورت ہوں، میں کون ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ بتا دے کہ تو کون ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اسی بڑھیا کی بیٹی ہوں کہ جو آپ کے پاس آئی تھی، آپ کے پاس آ کر جس نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، جائیں اسے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے، میں اب جنت میں ہوں۔ آپ نے اس سے کہا کہ تو جہنم میں تھی، اب تو جنت میں آ گئی، تو جہنم میں جل رہی تھی، تجھے تار کول کا لباس پہنایا گیا تھا، تیری حالت دیکھنے والی نہیں تھی، تو عذاب میں گرفتار تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھ پر یہ کرم کیسے کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ کوئی اور وجہ نہیں، میں بھی گناہ گار تھی، میں جس قبرستان میں دفن تھی اس میں اور بھی لوگ گناہ گار موجود تھے، اس قبرستان میں ہم موجود تھے، ہمیں عذاب ہو رہا تھا، ہم عذاب میں گرفتار تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی
نبی اس قبرستان کے پاس سے گزرا، اس کا گزر ہوا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے قبرستان سے عذاب کو دور فرما دیا۔ سبحان اللہ عز و جل، کتنا بڑا کرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں کتنی طاقت ہے، تو جس کے نام میں اتنی طاقت ہے اس کے پورے جسم میں کتنی طاقت ہوگی۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں میں کر لو وظیفہ نام محمد، نوح خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد، اور پائیں مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد، اور پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی بادشاہ بھی ہے ساری زندگی سونے کا گلاس استعمال کرتا رہا، سونے کے برتن استعمال کرتا رہا، سونے کا بچھونا استعمال کرتا رہا، سونے کا بیڈ استعمال کرتا رہا، اس کا گھر بھی سونے کا تھا، اس کی گاڑیوں میں بھی سونا لگا ہوا تھا، اس کی دیواروں میں بھی سونا لگا ہوا تھا، ساری زندگی اس نے عیاشی میں گزاری، ساری زندگی عیاشی میں گزارنے کے بعد اگر اس نے ایمان نہیں لایا، اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، تو وہ دولت اس کے کسی کام کی نہیں، وہ مرنے کے بعد مردود ہو جائے گا۔ لیکن وہ بندہ بظاہر جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو لوگ دھتکارتے ہیں، لوگ اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں، لوگ اس کو فقیر سمجھتے ہیں، لوگ اس کو مسکین سمجھتے ہیں، لوگ اس کو دھتکار دیتے ہیں، اس کا گھر اچھا نہیں ہے، اس کے گھر میں باقی معاملات اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کی زبان پر محمد عربی کا کلمہ ہے، تو جب وہ مرے گا تو اب دوسرا بندہ بھی مرا، وہ دنیا دار تھا، وہ مرا تو وہ مردود ہو گیا، لیکن نبی پاک کا امتی غریب تھا لیکن مرنے کے بعد امیر ہو گیا، مرنے کے بعد اس پر اب کرم ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت تھی۔ آج ہمارے پاس کمزوری ہے، اگر ہمیں کوئی ایسی دعوت دے، ہمیں کوئی کہے کہ اسلام کے مخالف بات کرو تمہیں اتنے پیسے دیں گے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ اسلام کے مخالف یہ بات کرو یا اس کو پروموٹ کرو۔ کئی لوگ ہیں، کئی ایسے برے شخص اور بری عورتیں اور معاذ اللہ استغفر اللہ برے ذہن رکھنے والے بہت زیادہ ہیں کہ جن کے ذہن یہ ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ گستاخان رسول ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہوئے پیسے سے، ان کی لی ہوئی رقم سے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ برائیاں ایجاد کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن بھی خراب کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف معاذ اللہ استغفر اللہ روڈوں پہ نکل آتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں، اس سے بڑی بدبختی اور ہو کیا سکتی ہے کہ تمہارے پاس اتنی بڑی دولت تھی، آج تمہیں اس کی قیمت معلوم نہیں ہو رہی۔ ہمارے جو پچھلے بزرگ تھے ان کا ذہن یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا کہ آپ جنگ نہ کریں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ جنگ نہ کریں۔ اس نے کہا کہ آپ جنگ کو ترک کر دیں، بغیر جنگ کے آپ روم کو بھی فتح کر لیں گے، آپ کے پاس پوری دنیا آ جائے گی، آپ جنگ نہ کریں، آپ یہ سارا کچھ بغیر جنگ کیے، بغیر خون بہائے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تو نے مجھے تجسس میں ڈال دیا، مجھے بتا یہ کیسے ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ کو عیسائیت قبول کرنی ہوگی۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ آپ بغیر خون بہائے پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پوری دنیا آ جائے گی، روم بھی آپ فتح کر لیں گے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی کیا شرط ہے، مجھے وہ شرط بتا، تو نے مجھے تجسس میں ڈال دی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ شرط یہ ہے کہ آپ کو عیسائیت قبول کرنی ہوگی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے کہا کہ میں کچھ غلط تو نہیں سن رہا؟ اس نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی کتاب انجیل کی تعلیمات آپ کے لیے کافی ہوں گی۔ آپ نے اسے کہا کہ سن، میں
نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں اور میں انہی کے راستے پر رہوں گا۔ اور ہماری کتاب قرآن مجید ہے، جہاں رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو وہ بھی ہمارے نبی ہیں، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہمارا تمام کتابوں پر ایمان ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں دنیا کو بھی فتح کر لوں گا، میں روم کو بھی فتح کر لوں گا، اور تو جن کے بارے میں کہتا ہے وہ بھی آ کر نماز پڑھیں گے، لیکن یہ تو نہیں دیکھ سکے گا۔ آپ نے اس کو اسی پل کے اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا، وہ بندہ جو آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن افسوس ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ اس بارے میں بالکل نہیں سوچتے کہ کوئی آپ کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اسلام میں وہ پردے کے خلاف آ رہا ہے، اسلام کی بنیادی چیزوں کے مخالف ہو رہا ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ ایسی چیز کو وہ رائج کرنا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں برباد ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، کیوں کہ ہم نے اپنی زندگی موبائلوں کے ساتھ اٹیچ کر لی۔ معذرت کے ساتھ یہ موبائل دیکھیں کتنی چھوٹی چیز ہے، موبائل چھوٹی چیز ہے، اس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے ہم گمراہ ہو رہے ہیں۔ ہر معاملے میں ہم اس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے، اتنا سا موبائل ہمیں گمراہ کر گیا ہے۔ ہم کتنے کمزور ہیں، ہم اتنے بڑے ہیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ، اور وہ موبائل جو بغیر بندے کے چل بھی نہیں سکتا وہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے، وہ ہمارے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور ہم اس کے ذریعے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ موبائل یہ ہے نا جس کے اندر حدیث پاک آتی ہے، حدیث پاک تو ہے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو پہلا روزہ ہے وہ اپریل کی فلاں تاریخ بدھ شریف کو ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی خبر کسی کو سب سے پہلے دی تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ دیکھیں لوگوں نے کتنی جلدی اپنے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، حالانکہ پتہ ہے ہی نہیں کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں۔ اور اس حوالے سے کئی علماء نے گفتگو فرمائی، ہر کسی کو تقریباً پتہ ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں ابھی بھی وہ جاہل ہیں، وہ اس حدیث کو آگے سینڈ کرتے ہیں کہ جو حدیث ہے ہی نہیں، یعنی نام کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کی خبر سب سے پہلے کسی کو دے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے واضح فرما دیا کہ یہ حدیث نہیں ہے، نہ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، نہ مسلم شریف میں ہے، نہ سنن ابن ماجہ میں ہے، نہ ترمذی شریف میں، نہ کسی اور حدیث کی کتاب میں، ضعیف روایت میں بھی یہ روایت نہیں ملتی، لیکن پھر بھی لوگ اس کو سینڈ کر رہے ہیں، کیوں؟ جہالت کی وجہ سے، اور موبائلوں میں یہ چیزیں آتی ہیں اور لوگ آگے سینڈ کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر جہنم کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمانا ہوتا تو پھر قرآن پاک کی جگہ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ جو چیزیں آج لوگوں نے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے کفایت کر جاتی۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ موبائل جو آج آیا یہ ہمارے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے، پہلے تو یہ موبائل ہی نہیں تھا، اور کئی باتیں اس میں ایسی آتے ہیں کہ 10 بندوں کو میسیج سینڈ کرو گے تو آپ پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی، آپ کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا آپ کو سب سے بڑی خوشی ملے گی، اور اگر اگنور کرو گے تو بہت بڑی تباہی میں جا کر گرو گے، فلاں بندے نے اس کو اگنور کیا تو اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ کیسا لوگوں کا ذہن ہے۔ اب دیکھیں اگر اس چیز کی کوئی حیثیت ہوتی، پہلی تو میں نے آپ کو یہ کلیئر ہو گیا، ہر جگہ میں یہ سب کو تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں جاننے والے ان کو پتہ ہے کہ یہ حدیث پاک نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے بعد کبھی بھی یہ حدیث اگر آپ کے پاس آتی ہے جو نام نہاد حدیث ہے تو لوگوں کو بتائیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، اور لوگوں کو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میرے ساتھ میری طرف ایسی چیز کو، ایسی بات کو منسوب کرے گا کہ جو میں نے نہیں کہی، جو میں نے نہیں فرمائی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ لوگ ثواب کمانے کے ذریعے یہ چیزیں آگے بھیجتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ گناہ کما رہے ہوتے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، وہ دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ یہود و نصارہ اور کئی ایسے بد مذہب جن کی یہ چالیں ہوتی ہیں، وہ ویڈیو بنا کر معاذ اللہ استغفر اللہ آگے کر دیتے ہیں۔ وہ کون سا مسلمان ہے کہ قرآن پاک کی بے ادبی ہو رہی ہے اور وہ اس کو آگے خود شیئر کر رہا ہے کہ اس پر لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں؟ شیئر کرنے سے کیا ہوگا؟ شیئر کرنے سے بے ادبی پھیلے گی،
بے ادبی ہر جگہ پھیل جائے گی، اور تو کتنا بدبخت ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس بے ادبی کو پھیلا رہا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس میسیج آتا ہے کہ 10 لوگوں کو سینڈ کریں گے یا 15 لوگوں کو سینڈ کریں گے تو آپ کی سب سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی، اور اگر اگنور کریں گے تو آپ کی معاذ اللہ استغفر اللہ ماں مر جائے گی، یا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار مر جائے گا، آپ کا سب سے بڑا جو آپ کا کاروبار ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا، اس کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ایسے ان کے ذہن ہوتے ہیں۔ اگر اس بات کی کوئی قیمت ہوتی کہ 10 لوگوں کو سینڈ کرو تو یہ قرآن و حدیث میں نہ آتا۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو سینڈ کرو گے تو تب تمہیں یہ خوشخبری ملے گی۔ اور اپنے آپ کو اس جہالت سے نکالو، تم جہالت کی گہری کھائی میں گرے ہوئے ہو۔ اور اکثر ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کچھ علم نہیں ہوتا، جاہل ہوتے ہیں، تو ان کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں تو آگے سینڈ کر دیتے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اور بڑے فضائل ہیں، وہ آپ بیان کریں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک یہ اتنا قیمتی اور پیارا مہینہ ہے کہ اس میں نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو فرض کا ثواب ہے اس کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کا ایک دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے مقرر ہے کہ جو روزہ دار ہوں گے۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے وہ جنت کا دروازہ کھلے گا اور وہ سارے اس میں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جو رمضان المبارک کے فضائل ہیں وہ آپ بیان کریں، لیکن اگر آپ یہ چیزیں آگے پھیلائیں گے کہ جو اس خبر کو آگے پھیلائے گا اور جو کسی تک یہ خبر سب سے پہلے پھیلائے گا، رمضان المبارک کا پہلا روزہ فلاں تاریخ کو ہوگا، یہ خبر کسی تک سب سے پہلے پھیلائے گا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص وہ لوگ بھی غور کریں کہ جو اس برکت والے مہینے میں بھی گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، گناہوں سے باز نہیں آتے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، حالانکہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، سارے معاملات ان کے ٹھیک ہوتے ہیں۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، میں اس سے ملا، میں نے اس سے کہا حضرت میں نے پوچھنا نہیں چاہیے تھا لیکن میں نے پوچھ لیا، لیکن یہ بات آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کام آئے گی۔ میں نے ان سے عرض کیا جناب آج تو آپ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، لگتا ہے آج آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ میں نے مذاق کی تھی۔ اب وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا ہاں آج میں کام پہ آیا ہوں تو اس لیے نہیں رکھا، کل چھٹی کروں گا تو کل روزہ رکھ لوں گا۔ لوگوں نے روزے کو یہاں تک محدود کر دیا، حالانکہ ایک روزہ چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، بندہ غور کرے۔ ایک روزہ چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے، اور جو بندہ روزے رکھتا ہی نہیں، رمضان المبارک میں برے کام کرتا ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ باقی دنوں کی طرح اس میں بھی وہ اپنی برائیوں میں لگا رہتا ہے، اسی طرح غیبت کرتا ہے، اسی طرح دل آزاریاں کرتا ہے، اسی طرح معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو آخرت کا کوئی خوف نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں آ گئے، بس دنیا میں آ کر ہم کمائیں گے اور کھائیں گے اور دنیا کے نظام چلائیں گے، بس یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ عز و جل کی عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ اگر آپ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، دیکھیں یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی تھی کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہم پر مبعوث فرمائی، ہمیں ان کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پیاری کتاب قرآن پاک کہ جس میں شک کی بھی گنجائش نہیں، وہ ہمیں عطا فرما دی۔ اور میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اب یہ جو رمضان ہے اس کے کچھ معنی بیان کیے گئے کہ اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے، پہلی وجہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ موسم حریف میں تیز بارش ہوتی ہے۔ جو رمضان ہے نا، اس کے حوالے سے آگے انہوں نے بیان کیا کہ اصل میں
اس کے اصل بیان کر کے اس کا معنی بیان کیا۔ اس کے اصل کا معنی بیان کیا کہ موسم حریف، اس مہینے میں تیز بارش ہوتی ہے اور بارش کے بعد جو فصل ہوتی ہے وہ بہت اچھی طرح اگتی ہے، تو اس مہینے میں بھی لوگوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ لوگوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو رمضان کہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کہ جس کی ایک گھڑی ایسی بھی ہے کہ جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں جاتے ہیں، اور وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اسی مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اب قرآن پاک میں بھی کبھی غور کیا ہے؟ لوگ تو معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن مبارک، قرآن شریف، قرآن مجید لوگوں کے گھر میں ایسے رکھا ہوتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، الماریوں میں ایسے رکھا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایسے گرد غبار لگی ہوتی ہے کہ جیسے یہ بہت عرصے سے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے قرآن پاک کو ایک جگہ رکھ دیا، برکت کے لیے اس طرح نہیں رکھا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں قرآن پاک ہے تو اس سے برکت ملے گی، اس سے برکت نہیں ملے گی۔ آپ گھر میں قرآن پاک رکھ کے اس کی بے ادبی کر رہے ہو، بے ادبی کرنے سے ثواب نہیں بلکہ گناہ ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے معاذ اللہ استغفر اللہ آپ کسی برائی میں مشغول ہو جائیں، تو اس کتاب کی قدر کریں۔ اس کتاب کی قدر اتنی زیادہ ہے، اس میں کتنا کمال ہے، اس کے کتنے فضائل ہیں، آپ اس میں غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھتا ہے اس کو ایک ایسی نیکی عطا کی جاتی ہے جو 10 کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک حرف ہے۔ تو جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو صرف الماریوں میں رکھ کے چھوڑ نہ دیں۔ اور ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، پوری فیملیاں صبح اٹھ کر ماشاءاللہ قرآن پاک خود بھی پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں بھی دیتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ چیز اپنائیں۔ دیکھیں انگریز جو فیشن اپناتے ہیں ہمارے لوگ وہ اپنا لیتے ہیں۔ سر کے بالوں کا سٹائل ایسا اپنایا کہ جس کو دور سے دیکھنے میں ایسے لگتا ہے یہ معذرت کے ساتھ سخت جملہ ہے، لیکن آپ نے غور کرنا ہے کس کے سر کے اوپر بال اوپر آپ کو کھلے نظر آئیں گے، یا تو آپ کو گھوڑے کے نظر آئیں گے یا تو ایک اور جانور ہے اس کے نظر آئیں گے۔ تو اب انگریزوں نے یہ فیشن اپنایا، ہم نے باقی کسی چیز کو نہیں دیکھا، ہم نے بھی یہ فیشن اپنا لیا۔ انگریزوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ جانور پالنے والوں کو پینڈو قرار دیا، اور ہم بھی ان کو پینڈو سمجھتے ہیں، اور خود انگریزوں نے کتے پکڑ کے گھمانا شروع کیا، ہم بھی ہاتھ میں کتے لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہم انگریزوں کی کس قدر پیروی کرتے ہیں، اور کتنی بدبختی ہے بندہ کلمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھے اور پھر دین کے خلاف ایسے ایسے کام کرے، دین والوں کو برا سمجھیں اور انگریزوں کی پیروی کریں۔ انگریز کتے لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور صبح یہ بھی کئی امیر لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتے لیکن کتے کے لیے صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ صبح سویرے کتے لے کر وہ مین روڈوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور بڑی گاڑیوں پہ کتوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور بندے کی ان کے نزدیک قدر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بے قدری اور اتنی بدبختی ہے کہ اس جانور کو جو حقیر سا جانور ہے، جس کے بارے میں انوار الحدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ من اتخذ قلبا او قلبا ماشیۃ او صید او زرع انتقص اجرہ کل یوم قیرات، فرمایا کہ جو تجارت کی حفاظت کے علاوہ یا شکار کے علاوہ یا اپنی حفاظت کے علاوہ کتا رکھے گا، جس نے ان چیزوں کے علاوہ کتا رکھا شوقیہ طور پر، انتقص اجرہ کل یوم قیرات، اس کا روز کا ایک قیرات اجر یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا۔ روز کا ایک قیرات اجر اس کا کم ہوتا رہے گا۔ اور کبھی غور کیا کہ ایک قیرات کتنا ہوتا ہے؟ ایک قیرات احد پہاڑ جتنا۔ عرب شریف میں جو لوگ گئے جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے تو انہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہوگا۔ جبل احد کتنا بڑا پہاڑ ہے، تو جو شوقیہ طور پہ کتا رکھتے ہیں تو ان کا اتنا ثواب روز کا کم ہوتا جاتا ہے۔
ویسے بھی ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ان کے پاس نیکیاں کون سی ہیں۔ نماز یہ لوگ پڑھتے نہیں، پیروی یہ غیر مسلموں کی کرتے ہیں، صرف کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کے بارے میں بھی ان کو خاص پتہ نہیں ہوتا، کلمے کا معنی نہیں پتہ ہوگا کئی لوگوں کو، صرف لا الہ الا اللہ اس کو بھی صحیح نہیں پڑھنے ہوں گے۔ اور ساری زندگی آپ نے دنیا کے بارے میں سوچ لیا، آپ نے رہنا سیکھ لیا، آپ نے گھر کو چلانا سیکھ لیا، آپ نے بچوں کو پالنا سیکھ لیا، آپ نے یہ جان لیا کہ بازار میں جا کر ٹماٹر کیسے خریدنے ہیں، سبزیاں کیسے خریدنی ہیں، کپڑے کیسے خریدنے ہیں، اپنے آپ کے لیے، اپنے جسم کے لیے کیسی کیسی چیزیں کس طرح خریدنی ہیں۔ چھوٹے سے بچے کو بھی دکان میں بھیجو گے، اس کو بھی یہ سکھایا ہوا ہے کہ فلاں چیز لاؤ تو وہ فلاں چیز لے آئے گا۔ لیکن اتنی بدبختی کہ اسلام کے بارے میں تم نے کلمہ صحیح نہیں سیکھا، نماز صحیح نہیں سیکھی، اتنا تم دین سے دور ہو گئے ہو، تو اس دین کی قدر کرو۔ اگر اس کی قدر نہیں کرو گے، فرمایا کہ جو اپنے ایمان کے بارے میں اس کی قدر نہیں کرتا تو عنقریب ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے۔ تو اپنے ایمان کی قدر کریں۔ تو یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ قرآن پاک کے فضائل میں سے میں نے ایک فضیلت ابھی بیان کی، اور قرآن پاک میں بعض آیات اور بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے بہت بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، حضرت عیفا بن عبد الکلائی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نبی اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہے۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیات کون سی ہے، آیت کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ان آیات کے بارے میں بتائیے کہ جن کا ثواب آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچا، آپ کو وہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھی بلائیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رکھ دی ہیں۔ سبحان اللہ، ہیں کتنی سی؟ صرف سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ بقرہ کا آخری رکوع آپ روز پڑھ لیں، آپ کو کتنا ثواب ملے گا، دنیا اور آخرت کی بلائیاں مل جائیں گی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کو پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اسی میں سورہ یاسین شریف ہے۔ سورہ یاسین شریف کا کمال دیکھیں کہ جو بروز جمعہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کے پاس جا کر سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہی قرآن پاک ہے جس نے ہمیں جینا سکھایا، جس کے اندر یہ موجود ہے کہ ہم نے دنیا کیسے گزارنی ہے۔ آپ باقی چیزوں کو چھوڑیں، کسی کی پیروی نہ کریں، قرآن و حدیث کی پیروی کریں۔ ہم نے پیروی ان لوگوں کو کی، ان لوگوں کو فالو کیا کہ جو دین کے دشمن ہیں۔ آ جائیں، سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا؟ اللہ اکبر۔ آ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا۔ فرمایا کہ جس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے۔ کیا خوب فرمایا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں، لے او یار حوالے رب دے، اے میلے نے 4 دیناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ تو قرآن پاک نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیسے ایمان لانا ہے قرآن پاک نے بتا دیا۔ اولیاء کرام کی کرامات پر ایمان لانا یہ قرآن پاک سے ہم نے سیکھا۔ ہم نے نماز، روزہ، ساری چیزیں، سارے عقائد قرآن پاک سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے سیکھیں۔ تو اس لیے آپ غیر مسلموں کو فالو نہ کریں، قرآن مجید کو پڑھیں
اور یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا، اس کو غنیمت سمجھیں کہ جس کی ہر گھڑی فضیلت والی ہے، اور جس کی افطاری کے ٹائم آپ ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ تو دیکھیں اتنی برکتوں والا مہینہ بھی کوئی ضائع کرے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ لوگ برائیاں کرتے ہیں، گناہ کر کے اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا معاذ اللہ استغفر اللہ شراب پیتے ہیں اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ اور کبھی تم نے غور کیا کہ یہ شراب پینے کی وعید کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ یہ میں نے خود دیکھا ہے حضرت، یہ میں نے ایک بندے کا سٹیٹس دیکھا ہے، شراب پی کر وہ کہنے لگا کہ فلاں کے ہاتھ کا جام۔ شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ بندہ غور کرے کہ اس کا گناہ کیا ہے۔ وہ چیز کہ جس کی نجاست اتنی زیادہ ہے کہ اگر کپڑوں میں لگ جائے چوتھائی کے برابر تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، یہ شراب اس سے بھی زیادہ ناپاک اور گندی چیز ہے، اور اس بندے کو شرم نہیں آتی جو اس کو منہ میں ڈالتا ہے؟ اس بندے کو شرم آنی چاہیے۔ اور تو کتنا گندا ہے، تو منہ میں اپنے منہ میں اتنی گندی چیز ڈال رہا ہے کہ جو اتنی گندی ہے کہ جو اس نجس چیز سے بھی گندی ہے کہ جس سے دور سے گن آتی ہے، اور تم اس شراب کو اپنے منہ میں ڈالتے ہو۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ یہ شراب کے حوالے سے بس ایک روایت آپ کے گوش و گزار کرتا ہوں اور انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ شراب اتنی نحوست والی چیز ہے، اس کے بارے میں احادیث کے پورے باب ہیں کہ یہ کتنی گندی چیز ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیے گا بغیر توبہ کیے اگر مر گیا تو فرمایا کہ جہنمیوں کی جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں جلیں گے تو ان کے جسم سے جو سڑی گلی ہوئی پیپ نکلے گی، وہ پیپ ایک پیالے میں ڈال کر اس کو پلائی جائے گی، اور جیسے ہی یہ اس پیالے کو دیکھے گا تو اس کے چہرے کا جو گوشت ہے وہ اس پیالے کے اندر گر جائے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کے چہرے کا گوشت اس پیالے کے اندر گر جائے گا۔ اتنی گندی چیز، یہ ابھی سے سوچ لو کہ تم اگر شراب پیتے ہو تو تم جہنمیوں کی سڑی گلی ہوئی پیپ پی رہے ہو، اگر اس سے گن آتی ہے تو اس سے بھی گن کھاؤ، آج توبہ کر لو۔ اور کئی لوگوں کی میں نے شکلیں دیکھی، ان کی شکلیں دیکھنے کے قابل نہیں رہتی، وہ شراب پیتے ہیں، ان کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس شراب سے توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مشروب پلا دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر کرم کر دے گا۔ تو اس لیے آج سچی پکی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں، نماز کی پابندی کریں، کسی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پروگرام کرانے والے ہمارے جو سلیمان بھائی ہیں اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ جو دوسرے علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور جتنی بھی باتیں کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا نمازی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ بڑی مزیدار گفتگو فرما رہے تھے جناب حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب حسین عطاری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اسٹیج پر تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جانے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نیو ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے، اور ہم نے ہمارے نیو چینل کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں پر جا کر اس لنک کو اوپن کریں اور ہمارے نیو چینل محمد علی پروڈکشن کو بھی سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ وہاں پر بھی ہمارے نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔